السلام علیکم۔ سب سے پہلے میرا سوال ہے محمد شیخ سے کہ قرآن ہے کیا؟ کس کے لیے اتاری گئی؟ کس پہ اتاری گئی؟ کون دیا یہ قرآن؟ جب محمد شیخ کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہیں ہوئے، قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان آیا تھا اور کتاب دے کے چلے گیا، یعنی آنے جانے کا کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے قرآن کے اندر، تو یہ قرآن ہے کیا؟ سب سے پہلی بات، اور کب آئی؟ اگر آپ کے پاس یہ سوال کا جواب نہیں ہے تو ہم ہسٹوریکل یعنی پریکٹیکل چیزوں سے ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں، جیسے کہ آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آج تاریخ 14 ہے اور کل 16 ہو گئی یا 17 ہو گئی، ہمیشہ ایک تاریخ کے بعد دوسری تاریخ آتی ہے۔ 1400 سال کی جو ہسٹری بتائی گئی ہے ہمارے ہسٹری میں، یہ پریکٹیکلی پرووڈ ہے کہ آج تک ہم نے کبھی بھی نہیں سنا کہ ایک سال ایکسٹینڈ کر دیا گیا، 2020 سے 2022 کر دیا گیا۔ اگر ایسا کچھ بھی ہوتا تو اس میں اختلافات ہوئے ہوتے۔ جب پہلی ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو وہ پہلی ہجری کا دن تھا، اس کے بعد سے لوگوں نے کاؤنٹ کرنا شروع کیا ہوگا دنوں کو، ایک دن، ایک ہجری، 2 ہجری، 100 سال، 200 سال، 300 سال، اس کے بیچ میں جو بھی اگر اختلافات آتے کہ نہیں بولے اتنے سال، 100 سال ایکسٹینڈ ہو گئے، 200 سال ایکسٹینڈ ہو گئے اچانک سے صبح اٹھے تک، تو جو ہے سو ہم یہ بات کو بلیو نہیں کر سکتے تھے کہ ہاں 1400 سے ہجری والا جو ہسٹری ہے وہ غلط ہے۔ تاریخ کی جیسے کہ آپ پروف نہیں کر سکتے کہ 1400 سال پہلے ہے یا قیامت سے دنیا جب سے شروع ہوئی ہے تب سے ہے۔ ہم قرآن کو مانیں ہی کیوں؟ جب آپ بولتے ہو کہ قرآن کسی پہ نازل ہی نہیں کی گئی، وہ شروع سے تھی، کدھر سے تھی، کہاں سے آئی، وہ کس کے اوپر آئی، کس کو دی گئی، کون ہے وہ شخص، ہے انسان ہے، جن ہے، کیا ہے؟ قرآن کو آسمانی کتاب، اللہ تعالیٰ کے کلام، یہ بولنے والا کون ہے؟ وہ تو ہمارے گھر میں رکھی ہوئی ہے، دکان سے خریدی ہوئی ہے، اور معلوم نہیں کس نے لکھ دی ہے۔ جب تک ہمیں یہ نہیں معلوم پڑ جاتا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، آپ بولتے ہو کہ ہسٹری مت دیکھو، حدیث مت دیکھو، اور پچھلی باتیں مت دیکھو، صرف قرآن دیکھو۔ کیوں دیکھیں ہم؟ قرآن ہے کیا وہ چیز؟ دکان سے خریدی ہوئی چیز کہاں سے آئی؟ وہ کس نے لکھا؟ کس پہ نازل ہوئی؟ کب نازل ہوئی؟ کس طرح سے نازل ہوئی؟ کون تھا وہ شخص جس پہ نازل ہوئی؟ کیا ہم اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ان سب کی ہسٹری معلوم کیے بغیر تو ہم کوئی بھی کتاب کو آسمانی کتاب نہیں بول سکتے۔ ویسا دیکھا جائے تو دوسرے جو مقدس کتابیں اتری ہے کرسچنز کے پاس اور دوسرے مذاہب کے پاس، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، اس کو بھی پڑھ کے ہم بول سکتے نہیں بھائی یہ ہے اللہ کا کلام، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی ہے، یہ بھی بول سکتے ہم۔ ہم قرآن شریف پر اس لیے بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ وہ محمد، وہ پاک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کے، آخری نبی بنا کے پیدا کیا تھا، اور جس کی ہسٹری اب تک جیسی چلتے ہوئے آ رہی ہے اس پہ یقین کرتے ہوئے ہم قرآن کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ خدا اللہ کا کلام ہے۔ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا ہمیں۔